بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لو. آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890. گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ. اس میں جو چیز ڈسکس کی جائے گی وہ ہے کہ نابالغ بچوں اور ان کی جائیداد کی کسٹڈی کا مکمل طریقہ کار. اب اس میں کسٹڈی جو ہے وہ نابالغ بچوں کی اور ان کی جائیداد، دو چیزیں اس میں یہاں میں ڈسکس کی گئی ہیں. ایک تو ہے بچے کی اور دوسرا اس کی جائیداد کی کسٹڈی. تو ان دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے. تو پہلے ہم اس کے نام کو ہی دیکھ لیتے ہیں. گارڈین اینڈ وارڈز. گارڈین کا مطلب ہوتا ہے سرپرست. سب سے پہلے جو اس کا نام ہے کہ گارڈین، دا گارڈین، مطلب کہ جو سرپرست ہے. عام طور پر بائی نیچر جو ہوتا ہے وہ بائی سرپرست اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں بچے کے. اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو اس کا مکمل طریقہ کار ہم نے دیکھنا ہے کہ کون بیٹر جو ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. وارڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ. ایسا بچہ جو کہ 18 سال سے کم عمر ہے اس کو وارڈز کہتے ہیں. تو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ مطلب بچے کی سرپرستی جو ہے اس کا قانون 1890 کا. اس کو میں وہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ ایک نابالغ بچے کی اور اس کی جائیداد کی کسٹڈی کا طریقہ کیا ہے. تو یہاں پر اگر بات کی جائے گارڈین شپ کی تو گارڈین شپ کی بھی 2 ٹائپس ہیں. گارڈین کی اقسام ہے. پہلی قسم جو ہے وہ گارڈین کی دا گارڈین آف پرسن. اگر کسی بھی فرد کی کسی بچے کی آپ نے گارڈین شپ لینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری ٹائپ جو ہے وہ گارڈین آف پراپرٹی. اس نابالغ بچے کی اگر کوئی جائیداد ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. مطلب اس کی 2 ٹائپس بن گئی ہیں. ایک تو گارڈین آف پراپرٹی اور دوسری جو ہے وہ گارڈینس آف پرسن. پہلے ہم ڈسکس کریں گے گارڈین آف پرسن. گارڈین آف پرسنس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ مائنر ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ حاصل کس طرح کرنا ہے. اب اس کو بھی بچے کے حصول کے بھی 2 طریقے ہیں. پہلا جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں ہیبیس کارپس. جو سڈن طور پر آپ اس کو کیس کو فائل کرتے ہیں اور آپ کو فوراً کے فوراً جو ہے اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں اور آپ کو جلدی میں جو ہے بچے کی کسٹڈی مل جاتی ہے CRPC 491 کے تحت. پہلا طریقہ ہیبیس کارپس جو ہے CRPC 491. اب CRPC 491 میں کیا ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے. ہیبیس کارپس CRPC 491 کے تحت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے. اگر آپ کسی بھی فرد کو کسی بندے کو جو ہے وہ زبردستی رکھتے ہیں اپنے پاس تو ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس بندے کو فوراً کورٹ میں حاضر کیا جائے. اور اگر اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ختم کیا جائے. اگر وہ بندہ کسی وجہ سے غائب ہے تو اس کو فوراً کے فوراً پولیس کو حکم جاری کرتے ہیں یا کسی بھی ریلیٹیو بندے کے پاس جاتے ہیں کہ جی اس کو بلائیں گے تاکہ اس بندے کو جلد سے جلد رہا کیا جائے، اس کو ریلیز کیا جائے. تو یہ جو اختیار ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے. ہائی کورٹ کے پاس باقاعدہ طور پر یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کسی بھی بندے کو. اگر آپ نے قید کیا ہوا ہے، زبردستی رکھا ہوا ہے تو ہائی کورٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی کسٹڈی کے متعلق جو ہے وہ جو بتا سکتا ہے کہ اس بندے کو پہلے جو ہے وہ کون سی جو ہے جگہ پر بیٹر ہے تو وہاں پر وہ بندہ جو ہے وہ رکھا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے پاس جو ہے وہ اختیارات موجود ہوتے ہیں. تو مگر اس میں کچھ جگہوں پر امینڈمنٹس بھی آ گئی ہیں. ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی کو بھی زبردستی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس پہ ظلم کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی ایسی جو ہے وہ آپ نے کوئی پابندی لگا رکھی ہے تو اس حوالے سے ہائی کورٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ کورٹ میں حاضر کیا جائے. اگر اس کی مرضی کے خلاف آپ اس سے زیادہ کام کروا رہے ہیں یا آپ نے اس کو نوکر رکھا ہوا اور اس کو قید کیا ہوا ہے کہ آپ نے گھر سے نہیں نکلنا یا اس پہ کوئی پابندیاں لگا رکھی ہیں یا زبردستی اس کو رکھا ہوا ہے تو ہائی کورٹ بھی اس کو محفوظ اور اس کو ریلیز کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہ اختیار، یہ پاور جو ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہیں. مگر کیونکہ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہائی کورٹ نے کچھ امینڈمنٹس کی ہوئی ہیں. امینڈمنٹس کیا کی ہوئی ہیں کہ ہائی کورٹ نے اپنی پاورز کو آگے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے.
ہائی کورٹ نے کیا کیا ہوا ہے کہ پاور کو آگے سیشن کورٹ میں منتقل کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ضلع میں موجود جو سیشن کورٹ ہے وہاں پر یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ہیبیس کارپس فور CRPC 491 کے تحت اگر کوئی کیس آتا ہے تو اسے سیشن کورٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے. سیشن کورٹ نے آگے ایڈیشنل سیشن ججز کو جو ہے وہ منتقل کر سکتے ہیں, یہ ان کی پاورز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کہ تاکہ کیسز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ جمع نہ ہو, زیادہ تر برڈن نہ بنے جو ہے وہ کورٹس پہ, تو اس حوالے سے ہائی کورٹ نے آگے سیشن اور سیشن نے آگے ایڈیشنل سیشن جج کو منتقل کیسز کیے ہوتے ہیں. تو ہیبیس کارپس جو ہوتی ہے وہ آپ نے جلدی سے مطلب ایک یہ ایسا مطلب پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ فوراً جو ہے وہ کسٹڈی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر کسی بچے کا معاملہ ہو, اگر آپ کوئی والد اپنی اولاد کی علیحدگی کی بات جو ہے وہ اپنی بیٹے یا بیٹی کے لیے جو ہے وہ فوراً طور پر جو ہے وہ کسٹڈی حاصل کر لے اور لے جائے یا زبردستی لے جائے, تو بچہ ابھی شیخوار ہے یا بچے کو جو ہے وہ کوئی بیماری ہے یا وہ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا یا اس کی جو ہے وہ باپ کے جو ہے باپ جب لے کے جا رہا ہے تو وہ اس کی حفاظت صحیح نہیں کر سکتا, تو ان تمام وجوہات کی بنا پر کورٹ جو ہوتی ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ والد کے پاس جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتا, وہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی پرورش اچھی نہیں ہو رہی, تو فوراً طور پر جو ہوتی ہے وہ کورٹ ایکشن لیتی ہے اور اس بچے کی جو ہے وہ کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ اس بچے کو, اس نابالغ بچے کو یا شیخوار بچے کو فوراً ماں کے پاس بھیج جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے فوراً. اگر 1-2 دن میں اگر آپ نے یہ جو ہے وہ ہیبیس کارپس فائل کر دی ہے تو اب یہ ممکن ہے. اگر 4-5 ماہ گزر جاتے ہیں تو آپ دوبارہ پھر ہیبیس کارپس جو ہے وہ اس میں فائل کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ 4-5 ماہ گزر چکے ہیں تو آپ کے پاس اب یہ فارم نہیں رہا, کیونکہ یہ فارم ہوتا ہے کہ سڈن طور پر فوری طور پر جو ہے وہ کسٹڈی حاصل کرنے کا ہیبیس کارپس CRPC 491 کے تحت. تو اگر آپ کا کسی کا بچہ 2-4 ماہ سے وہ باپ اپنے پاس لے گیا ہے یا کسی اور جگہ پہ منتقل ہو گیا ہے, کوئی چچا تایا ماموں چاچو کوئی بھی لے گیا ہے, تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہیبیس کارپس CRPC 491 کے تحت آپ کو جو ہے وہ کیس فائل نہیں کر سکتے. آپ کے لیے پھر دوسرا فارم موجود ہوتا ہے دا گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ 1890. اس فارم کے تحت آپ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گارڈین جو ہوتا ہے وہ مقرر کرنے کے لیے وہ کون سے مطلب طریقہ کار ہوتے ہیں, گارڈین کس طرح مقرر کیا جاتا ہے. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں گارڈین کس طرح مقرر کیا جاتا ہے. تو ول کے ذریعے جو ہے وہ گارڈین کو مقرر کیا جاتا ہے. ول مطلب آپ کو وصیت کر دیتے ہیں, کیونکہ بندہ کو وصیت کر دیتا ہے, بیمار ہے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد اگر یا مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی گارڈینشپ دادا کے, نانا کے, چاچو, ماموں, تاؤ جسی کے پاس بھی وہ جا سکتی ہے. نمبر 2 پہ ادر جو ہے انسٹرومنٹ کے ذریعے, ادر انسٹرومنٹس کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ذریعے جو ہے وہ اس منتقل کیا جاتا ہے. نمبر 3 پہ کہتا ہے کہ اگر کورٹ آرڈر کرتی ہے, کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے تو گارڈینشپ مقرر کی جا سکتی ہے. تو گارڈینشپ مقرر کرنے کے لیے جو ہے وہ 3 طریقہ کار ہوتے ہیں. تو یہ تھا ایک مکمل گارڈین وارڈس ایکٹ کا کچھ حصہ جو آج ہم نے ڈسکس کیا, جس میں ہیبیس کارپس سڈن طور پر فوری طور پر جو ہے وہ اپنی مطلب کسٹڈی حاصل کرنا, جس میں CRPC 491 کے تحت یا کسی بھی بندے کو آپ زبردستی قید کیا ہوا ہے اس کو ریلیز کروانا, وہ بھی ہیبیس کارپس CRPC 491 میں آتا ہے. تو اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا جس میں گارڈینز کیسے مقرر کرتے ہیں. اگر گارڈین کس طرح مقرر کرتے ہیں اس کے بھی 3 فارم ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ہیبیس کارپس کے تھرو اگر بچہ حاصل نہیں کیا اگر کوئی اس کو, تو پھر ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے پاس گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ ہے, تو دوسرا فارم موجود ہے, اس فارم میں ہم کیس فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں ہم مکمل طور پر یہ چیزیں جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. 4-5 ماہ ہمیں گزر چکے ہیں, بچہ جو ہے وہ والد کے پاس ہے یا کسی اور بندے کے پاس ہے, تو ہم نے وہ حاصل کرنا ہے. تو اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ بچہ جہاں پر رہ رہا ہے وہ جگہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مطلب فرض کر لیں کوئی ایک ماں ہے جو ماں باپ دونوں کی علیحدگی ہو گئی ہے, تو بچہ ماں کے پاس ہے, ماں نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی ہے, تو ہم اس میں ایک پلی بنا سکتے ہیں کہ یہ ماں نے دوسری شادی کر لی ہے, اس کی اپنی اولاد بھی ہے, تو یہ اس بچے کو وہ پیار, وہ باپ کا پیار یا اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکتی جو کہ باپ کر سکتا ہے. تو باپ جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس ماں سے, کیونکہ ماں کی جو ہے اگر ٹینشن ڈیوائڈ ہو گئی ہے,
اپنے نئے ہسبینڈ، اس کے بعد اس کا ہسبینڈ کا سیکنڈ ہسبینڈ کا جو ہے وہ بیٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ نمبر پہ اٹینشن آتی ہے. تو اس حوالے سے کورٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ بچے کی جو ہے بھلائی کس میں ہے، بچے کا جو ہے وہ فیوچر کہاں سیو ہے. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کو کہاں بھیجا جائے. تو گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 1890 کے تحت جو ہے بچے کی ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مائنر کی بھلائی کس میں ہے، بچے کی بھلائی کس میں ہے. کیا وہ اس ایسے ماحول میں تو نہیں جہاں پر اس کا فیوچر سیکیور نہیں ہے. اس طرح ایک میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے، میرے ٹیچر تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک کیس ایسا تھا جس میں دادی نے کسٹڈی حاصل کی. دادی نے کس طرح کسٹڈی حاصل کی کہ جب اس کی جو تھی، اس کا جو بیٹے کا آگے بیٹا تھا، اس کا پوتا تھا، تو وہ لڑکی جو ہے جس کے ساتھ اس کے بیٹے کی شادی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بیٹے کی، تو جب اس کی جو ہے وہ گارڈینشپ کا جو مسئلہ بنا، تو جو لڑکی تھی وہ اپنے ساتھ اس بچے کو لے گئی. اس نے اس کے بعد دوسری شادی کر لی، اس کا ایک بیٹا، اس میں سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا. تو دونوں بیٹوں کو اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ ایک سرکاری اسکول میں ڈالا ہوا تھا، وہاں پہ ان کی اسٹڈی چل رہی تھی. مگر دادی جو تھی وہ بہتر طور پر اسے گائیڈ کر سکتی تھی، اس نے اس کو جو ہے وہ بکنا اس میں ڈالا ہوا تھا. تو ایک بہت اچھے اسکول میں تھے، اس کا فیوچر سیکیور تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کسٹڈی جو ہے وہ دادی کو دی جائے، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے بچے کے فیوچر کو سیکیور کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے یا فلاں بندے کے پاس ہی رہنا چاہیے یا اس کا وہ ریلیونٹ وہ بہت ہی قریب تر بندہ ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. سب سے پہلے جو کورٹ جو جس چیز کو دیکھتی ہے وہ ہوتی ہے ویلفیئر آف مائنر کو دیکھتی ہے کہ مائنر کی ویلفیئر کہاں پہ ہے، بچے کی جو ہے وہ سب سے زیادہ بھلائی کہاں پہ ہے، اس کا فیوچر سیکیور کہاں پہ ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کریکٹر آف گارڈینز، کہ جو گارڈین جو ہے وہ لے کے جا رہا اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے. وہ ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ وہ بچے کو لے کے جائے گا اس کے بعد اس کو آگے فروخت کر دے یا کسی کو دے دے یا اس کو مار کٹائی کرے یا اس پہ ظلم کرے. اس چیز کو بھی کورٹ جو ہے وہ بڑے غور سے دیکھتی ہے. اس کے علاوہ ولنگنیس بھی دیکھتی ہے کہ دونوں میں سب سے زیادہ ولنگنیس، پیار، محبت، ایک ممتا جو ہے وہ کس جو ہے بندے میں زیادہ ہے، اس کی چاہت کس بندے میں زیادہ ہے. یہ نہ ہو کہ ولنگنیس ہو ہی نہ، بس اپنے مطلب غصے میں یا دونوں میں آپس میں پڑے بازی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بچے کو لینا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے بچے کو لینا ہے. تو اس حوالے سے اگر ان کے درمیان کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ایک غصہ اور انتشار کی وجہ سے ایک دوسرے کو بچے کو حاصل کر رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ کورٹ بڑے غور سے دیکھتی ہے کہ کون سا بندہ جو ہوتا ہے جس کی ولنگنیس نظر آ رہی ہو اس میں، اور ولنگنیس آف مائنر کہ بچے کی جو ہے وہ پیار کس کے ساتھ ہے، بچے کا فیوچر جو ہے وہ کہاں پر سیکیور ہے. تو ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، کورٹ ان چیزوں کو بھی دیکھتی ہے. تو جب یہ تمام چیزیں دیکھتی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو ہے بچے کا جو ہے وہ فیوچر کہاں پر سیکیور ہے، بچے کو کہاں بھیجنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا لیکچر گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ 1890 میں، جس میں ہم نے ڈسکس کیا 3 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے. گارڈین کی ٹائپس، گارڈینشپ کی ٹائپس، اس میں گارڈین آف پرسنز اینڈ گارڈین آف پراپرٹی. ٹھیک ہے، اور اس میں 2 پراپرٹی جو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی، اس میں سے گارڈین آف پرسنز کو حاصل کرنے کے 2 طریقے تھے. ایک تھا ہیبیس کارپس CRPC 491 کے تحت، اور دوسرا تھا جو ہے گارڈین اینڈ وارڈس ایکٹ کے تحت. تو یہ 2 طریقے کار ہوتے ہیں کسی بچے کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ٹائپس آف ول کتنی ہوتی ہیں، مطلب بچے کی جو ہے گارڈینس کے مقرر کرنے کی جو ٹائپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی. تو وہ ول کے ذریعے ہوتی ہے، ادر انسٹرومنٹ اور کورٹ کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کی. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیکچر. اجازت دیں، اللہ حافظ.